الحمد لله الحمد لله لم يزل عالما حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا وعلى آله وأصحابه أرسله إلى الخلق كافة للناس بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. dengan قبل إكرام علماء إكرام وعوام أهل السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسان عظیم کے ساتھ ہم سب یہاں بھی آج حاضر اور موجود ہیں. یہ ہمارا 12 روزہ پروگرام کا سلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ
جو انعام پذیر ہے، میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی اس کاوش کو، جد و جہد کو اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محافل اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہیے۔ اہل سنت کی تجھے رضا اور غلامی۔ دوستان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو مختصر آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ میرے ذمہ جو موضوع بنایا گیا، سب نے جانا دیکھا پڑھا، وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی برکات، حضور کی سنت کی جو برکتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے اندر انشاءاللہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں کون کون سی ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی کسی کا خیر کیا جائے گا۔ ویسے تو دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی تعداد اتنی ہے کہ ہم ان کو اگر تحریم میں لانا چاہیں تو شاید یہ ناممکن ہو جائے، مگر چیدہ اپنے وقت کے اندر ہی انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے امام اشعری امام احمد رضا علیہ السلام آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ فرما دیں۔ اہل سنت کے علاوہ جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کے آپ ترجمے اٹھا کے دیکھو تو یہ لکھا ہوگا، قل اے نبی تسی کہہ دو، اے نبی تسی کہہ دو، اور فرما دو میں آپ فرق سمجھتے ہیں کہ ادب کن کے اندر موجود ہے، ادب اے نبی آپ کہہ دو اور اے نبی آپ فرما دیں، دونوں ترجمے سماعت کر لیے نا۔ تو ادب جس ترجمے میں ہے وہ اہل سنت کے سروں کے تاج اشعری امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا ہے، فرمایا کہ نبی آپ فرما دیں۔ ادب ہی پہلا قرینہ ہے محبت کے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے یہ بات فرمائی، قل اے نبی آپ فرما دیں کیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ترجمہ سماعت فرمایا، اپنے نبی سے یہ بات کی حلوائی ہے کہ تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو؟ یہ کن سے کتاب ہے، یہ کن سے بات ہوئی ہے؟ اس آیت کے مفسرین جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے حضرات وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک مرتبہ گزر ہوا اہل یہود کے پاس، یہودیوں کے پاس۔ کچھ یہود گروہ کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا سرغنہ، ان کا سپہ سالار، ان کا بڑا کعب بن اشرف ان کے اندر موجود تھا۔ نبی کریم علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو دعوت حق پیش کی۔
اللہ رب العالمین کی توحید کا اور اپنے رسول ہونے کا ان کے سامنے اظہار کیا، تو جو اہل یہود تھے، یہودی، وہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو سن کر کہنے لگے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ حضور نے جب یہودیوں کو دعوت حق پیش کیا کہ بھی اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کو ایک مانو، اور مجھے اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے منصب اور عہدہ سے فائز کیا ہے، میں نبی اور رسول ہوں، مجھے نبی مانو، مجھے رسول مانو۔ تو یہود کو چاہیے یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس اعلان اور دعوت کو قبول کر کر حضور کی معیت میں داخل ہو جاتے اور حضور کی غلامی میں آ جاتے، تاکہ دنیاوی، برزخی اور اخروی نجات کے حقدار بن جاتے۔ مگر تقدیر کے جو اٹل فیصلے ہیں وہ ہو کے رہنے ہیں۔ یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد، جس رب کی توحید کا ہمیں پیغام سنا رہے ہو، ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، نعوذ باللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پہلے سے پیارے اور محبوب ہیں۔ جس اللہ کی دعوت دے رہا ہے ہم اس کے بیٹے ہیں، ہم اس کے محبوب اور پیارے ہیں۔ جب یہودیوں نے یہ بات کی، اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، چونکہ یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر کے ان کا رد فرمایا اور فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب ان سے فرماؤ کہ تم یہودیوں کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کے محبوب اور پیارے ہو، فاتبعونی، پہلے میرے، فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میری پیروی کرو، پھر تمہیں اپنا اللہ رب العالمین اپنا محبوب بنائے گا۔ یہ اللہ نے اعلان فرمایا اپنے نبی کے ذریعے سے۔ فتبعونی، یہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کو ثابت کرتا ہے کہ تم یہودیوں کیا کرو، پہلے میں محمد مصطفیٰ کی کیا کرو، اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ اپنا محبوب بنائے گا۔ مگر وہ یہودی نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں آئے بغیر اور حضور علیہ السلام کی اتباع سنت میں داخل ہوئے بغیر وہ اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ اور پیارے بننا چاہتے تھے، حضور علیہ السلام کی ذات سے ڈسکنیکٹ ہو کر، لا تعلقی کا اظہار کر کے وہ رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فتبعونی، اے میرے محبوب ان کو فرما دو جب تک میری غلامی میں نہیں آؤ گے، جب تک میری اتباع پیروی نہیں کرو گے، جب تک میرے طریقے پہ نہیں چلو گے، تب تک اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنائے گا۔ تو دوستان محترم، آپ کائنات کے اندر دو طرح کے انسان دیکھو گے۔ بعض انسان نبی علیہ السلام کی اتباع میں آئے، حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان علی، دیگر صحابہ کرام، انہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کو قبول کیا، حضور علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کی ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں شان عطا فرمائی ہے۔ اور جو بعض فرمایا کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور کی غلامی اور حضور کی اطاعت اور سنت کا انکار کیا ہے اور وہ حضور علیہ السلام سے لا تعلقی کر کے بارگاہ الوہیت پہ پہنچنا چاہتے تھے، تو فرمایا کہ وہ دنیا سے راندے گئے، وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے
کہ تم میری بارگاہ میں فرمایا کہ رد کیے گئے ہو، تمہاری میری بارگاہ تک رسائی نہیں ہو سکتی جب تک محمد مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں آ جاتا۔ تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی محبت بھری کوئی بات فرمائی ہے جو یہاں ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے پنجابی کلام کے اندر فرماتے ہیں کہ جیڑیاں گڑیاں آپے چڑیاں، جیڑیاں گڑیاں آپے چڑیاں، کبھی نہ چڑھن اونچا کبھی نہ چڑھنا اونچائیاں۔ چونکہ یہودیوں نے حضور علیہ السلام کی غلامی کو قبول نہیں کیا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، حضور علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں نہیں آئے۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع اور ان کی غلامی اور ان کی سنت کے بغیر ہی اللہ رب العالمین تک پہنچ جائیں گے۔ تو میاں صاحب اگرچہ انہوں نے کسی اور مقام پہ یہ بات فرمائی مگر اس کے ساتھ وہ جڑتی ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ نے گڑیوں کی مثال لے کے فرماتے ہیں کہ جڑیاں گڑیاں آپے چڑیاں، چونکہ یہودیوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانا یہ انہوں نے تصور کیا تھا حضور سے لا تعلقی کا اظہار کر کے، تو فرمایا کہ جڑیاں گڑیاں آپے چڑیاں وہ کبھی نہ چڑھا پہنچائیاں۔ پہنچن حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی وہ پہنچ نہیں سکتے۔ لیکن میاں صاحب اگلے مصرے کے اندر فرماتے ہیں کہ اوہی گڑیاں اونچیاں اڑیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ فرمایا کہ سائیوں سے مراد یہاں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب دعوت حق فرمایا پیش کیا ہے یہودیوں کو عیسائیوں کو، تو فرمایا جنہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کو قبول کر لیا، جو حضور کی اتباع پیروی میں آگے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو ایسا رنگ چڑھایا کہ ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ اس بات سے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی جنہ، عمر فی جنہ، عثمان فی جنہ، علی فی جنہ، طلحہ فی جنہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک محفل مجلس کے اندر 10 صحابہ کرام کو ایٹ اے ٹائم مشارت جنت کی عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام جنتی ہے مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسپیشلائز اور 10 صحابہ کرام کا نام لے کے فرمایا یہ میرے 10 صحابہ کرام جنتی ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آئے تو پھر سائیہ نے کرم کیا کہ نہ کیا۔ اور جو یہود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کے اندر آنا ناپسند کرتے تھے، وہ اپنی جد و جہد کے ساتھ، وہ اپنی کاوش و کوشش کے ساتھ بارگاہ الوہیت تک پہنچنا چاہتے تھے، تو میاں صاحب کے اس مصر و کلام کے مطابق وہ بارگاہ الوہیت سے رد ہو گئے ہیں۔ فرمایا تم جب تک محمد مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں آؤ گے تب تک آپ نے فرمایا میری بارگاہ تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ پتا چلا کہ حضور کی اتباع جو ہے یہ ایک ایسی شے ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو عظیم مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ کی اطاعت کی۔ آپ نے دونوں آیتوں کو ذرا ملا کے دیکھیے تو ایک آیت کے اندر مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت اس کو کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اطاعت نام ہے
حکم کی تعمیل کا، حکم کے ماننے کا. کسی آدمی نے کسی کو حکم کیا، آرڈر جس کو کہتے ہو، تو اس آرڈر کو مان لینا، اسے قبول کر لینا، اور جس بات کے کرنے کا حکم دیا گیا کہ فلاں کام کرو، اس کی تعمیل کرنا، اس کی پیروی کرنا اور اس کو مان لینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اطاعت. اور اتباع کس چیز کا نام ہے؟ اتباع نام ہے اطاعت میں مر پٹنے کا نام ہے. اتباع کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت تعمیل حکم کا نام ہے. کسی نے حکم کیا تو حکم کی پیروی کرنا، حکم کو مان لینا. اور اتباع نام ہے اس حکم کو مان لینے کے بعد اس کے اندر مر جانا، اس کے اندر فنا ہو جانا، اور فرمایا کہ اس کی پیروی کرنا، یہ اتباع کا نام ہے. یہاں سے یہ ہمیں بات سمجھ آئی ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ حقیقتاً اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. اور جس نے اللہ کی، رسول کی اطاعت کی، وہ ترقی کرتے کرتے اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو پا لیتا ہے. اطاعت الہی تک، اطاعت رسول نے اسے کہاں پہنچایا؟ اطاعت الہی تک. بس اطاعت رسول سے اتنا انسان بلندی تک پہنچتا ہے کہ وہ اطاعت رسول کے حکم کو ماننے کے بعد، ان کے اوپر عمل کر لینے کے بعد وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے انسان؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت تک. یہ اطاعت رسول کی آخری حد ہے کہ وہ اطاعت الہی تک پہنچا دیتی ہے. اس کے آگے اطاعت کا منصب نہیں ہے. اور اتباع، فرمایا کہ اتباع یہ ہے کہ جو رسول کریم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں آ جاتا ہے، جو رسول کریم علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے احکامات کو ماننے کے بعد فرمایا کہ حضور کے نقشے قدم پر چل پڑتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کو بھی کراش کر کے وہ رب العالمین کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے. اور اس کو میں ذرا آسان کر دوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اطاعت رسول اور اتباع رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرمایا اطاعت رسول کے اندر انسان اللہ رب العالمین کا طالب ہوتا ہے. اطاعت رسول کے اندر انسان رب العالمین کی رضا کو چاہتا ہے، رب العالمین کی رضا مندی، خوشنودی کو انسان چاہتا ہے. اطاعت رسول یعنی رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا شخص جو ہے وہ رب العالمین کی رضا کو چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. اور اتباع رسول کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا اتباع رسول یہ ہے کہ رب العالمین بندے سے پوچھتا ہے تو بتا تیری تمنا کیا ہے. اطاعت رسول سمجھ آئی کہ جہاں انسان اللہ رب العالمین کی رضا کو چاہتا ہو، رب العالمین کی خوشنودی کا چاہتا ہو تو میرا رب راضی ہو جائے. اور جب انسان اتباع رسول میں آ جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ کے فرمایا فنا فی الرسول کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. جب فنا فی الرسول ہو جاتا ہے پھر رب العالمین اس بندے سے فرماتا ہے احمد بتا تو کیا چاہتا ہے. رحمت مانی اسی بات کو ہی ترجمانی کرتے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو انسان اپنے آپ کو اتنا بلند کر، اس طرح اطاعت رسول میں آ. جو رسول تمہیں کہتا ہے فرمایا اس بات کو مان، اس کو اپنے پریکٹیکل زندگی میں لا. فرمایا کہ اس طرح کرتے کرتے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اطاعت کے اندر انسان اللہ رب العالمین کے طالب ہوتا ہے، رب العالمین کی فرمایا خوشنودی اور رب العالمین کی رضا کو پسند کرتا ہے. مولا تو راضی ہو جا، یہ اطاعت رسول ہے. اور اتباع رسول کیا ہے؟ اتباع رسول جب انسان حضور کی ذات پہ فنا ہو جاتا ہے پھر رب العالمین مولا جو ہے وہ مطلوب طالب کو کہتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے.
یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، یہ اس کو نصیب ہوتا ہے منصب۔ خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بندے سے بڑی بات لاوا اقبال نے کی ہے۔ خدا بندے، ہم سارے انسان اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور رعایت کے ذریعے سے یہی چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ بولیے رب راضی ہو جائے، راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے، ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ ہم سارے کے سارے یہی سوچ فکر تصور لے کے رب العالمین کی احکامات پر عمل کرتے ہیں، رب العالمین کی طاعت عبادت پر عمل کر کے تو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے بس کی بات ہے، مگر رب العالمین کے ایسے بندے بھی ہیں جو غلامی رسول میں ایسے فنا ہو جاتے ہیں، پھر وہ رب کو طالب نہیں کرتے، رب ان کا طالب ہوتا ہے، رب ان کا طالب ہوتا ہے، وہ رب العالمین کے مطلوب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم طالب ہیں، طلب کرنے والے، جس طرح انسان علم کو طلب کرتا ہے، ہم رب کو طلب کرنے والے ہیں، رب کو پالیں، رب کو پالیں۔ مگر اسی کائنات کے اندر ایسے انسان بھی ہیں جن کو رب العالمین تلاش کرتا ہے۔ اے میرے بندے بتا دوں کیا، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے علامہ نے پہلے بات کی، خود ہی کو کر بلند اتنا، کہ جب رب العالمین تجھے کہے بتا میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، فرمایا یہ بات کی بات ہے، اس مقام پہ پہنچنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو وہاں پہنچانا ہوگا، پہلے اپنے آپ کو۔ اس واسطے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحیح مشکات کی حدیث ایک مقام پہ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ حضرت جبریل نے آ کے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خود ہی بتاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ 3 سوال کیے تھے، تیسرا یہ تھا احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان پوچھتے ہو احسان؟ سرکار نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر، اس طرح عبادت کر، اس طرح عبادت کر، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہم نیت باندھتے ہیں، ہم نیت باندھتے ہیں، رب کی نماز پڑھتے ہیں، وہ میرا قبلہ شریف کے، فرمایا ہم نیت باندھتے ہیں، نیت باندھ کے جب ساری نماز پڑھتے ہیں اس وقت نمازی جو ہے وہ ایک عبادت کر رہا ہے، ایک نماز ایک عبادت ایک عمل ہے۔ یہ نمازی جو عابد عبادت کر رہا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے؟ بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا چلیے، عابد عبادت کر رہا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اللہ کی، اللہ کی در ہے، اللہ اکبر، اللہ کی در ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا نمازی تو نماز ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کأنک تراہ، گویا کہ تو رب کو، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا نہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے معرفت احسان یہ تصوف ہے، جب انسان تزکیہ نفس کر لیتا ہے، اپنے قلب کو پاک صاف کر لیتا ہے، اس کے سامنے سے یہ حجابات، یہ رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، وہ اپنے معبود برحق کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اے انسان تو اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایگزامپل، اگر ہم نے نماز کے ذریعے سے، طاعت و عبادت کے ذریعے سے، ذکر و فکر کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے ہمارا تصور خیال تو یہی تھا، ہم اس عبادت کے ذریعے سے اپنے معبود برحق، اپنے رب العالمین کو دیکھ لیں۔ ہر ایک انسان کی خواہش و عبادت کے ذریعے سے یہی ہے، لیکن اگر وہ نہ دیکھ پائے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، ارے انسان اگر تو طاعت عبادت کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر یہ خیال کر فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تیرا معبود برحق تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا معبود برحق۔ اس بات سے ہم کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، فرمایا کہ کوئی معبود نہیں صرف اللہ رب العالمین کے، کوئی مسجود سجدے کے لائق نہیں سوائے خالق کے، فرمایا ہمارا معبود برحق بھی وہی ہے، ہمارا مسجود برحق بھی وہی ہے۔ انسان کو عبادت، حضور کی اتباع، حضور کی سنت کی پیروی میں آ کر اس طرح کرنی چاہیے کہ جب وہ عبادت کر رہا ہو معبود برحق کی تو اپنے سامنے اپنے خالق و مالک کو پائے۔ اس بات سے کسی اور شاعر نے بڑے خوبصورت بات کی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے، وفا سمجھے نا، وفا کرنا، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، جب میں ضیاء کہوں گا آپ نے سمجھنا روشنی، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے، انسان کو کہا جا رہا ہے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سمجھائیے، صرف انسان کو کہا جا رہا ہے انسان تو اپنے رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، باقی جو کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں فرمایا وہ ساری کی ساری رب العالمین کو ان کی حاجت نہیں، وہ مستغنی ہے، وہ بے نیاز، وہ اللہ الصمد ہے، اسے ان شے کی حاجت نہیں ہے، اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اے انسان سارا تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول میں فرق سمجھ آیا کہ اطاعت رسول میں انسان حکم کو مان کر حکم کی تعمیل کر کے تو اللہ رب العالمین کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اور اتباع رسول یہ ہوتا ہے کہ انسان فنا فی الرسول ہو کر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھائیے، میں اس کو ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں اطاعت رسول کو۔ اطاعت عام ہے، حضور علیہ السلام کی ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ، یہ دو لفظوں کا معنی ذہن میں رکھنا ہے، میں تقریر کے بعد اور پھر پوچھنا ہے کہ میں گلا کی دیا نہیں۔ ہماری سنیوں کی بیماری ایک یہ ہے، ہم کانوں سے بات کو صرف وقتی طور پہ لذت حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں اور اس مضمون کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنے ذہن کے اندر چیزوں کو سیو نہیں کرتے۔ باقی سبحان اللہ کہیں رکھو، جنت کے درخت بھی اللہ نے بتا، سبحان اللہ ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا جملہ ہے، ثواب بھی ملتا ہے، لیکن یعنی کلی سبحان اللہ نہیں کہنی، گلا یاد رکھنی ہے، گلا یاد رکھنی۔ وہ ایک بندہ سی نا، تو کوئی عالم کو جا کر سبحان اللہ کہنا لگا، تسی سارے جنتی بن گئے ہو، تسی سارے جنتی بن گئے ہو۔ انہوں نے کہا صحیح، تقریر ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اللہ رات آئی نا، تو وہ جنہوں نے کہا سی تسی سبحان اللہ کو تے اگڑی جنت بڑھتے پئیے، پنجابی بندے بڑھ سمجھ دے ہو کرنا ایسا سبحان اللہ کہنا جنت بڑھتے پئیے، تسی سارے جنتی ہیں۔ پھر اگلی رات ہوئی، اور بندے ہوئی جو دو چار بندے اور مولوی صاحب کے ڈیرے تے پہنچ گئے، انہوں نے مجھ کھول کے کیا دے رہے رستے پڑی جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ مجھ کھول کے مولوی صاحب بھی آگے پینڈے جو بڑھن لگے نا، تو انہوں نے پیچھے پتہ لگ گیا، انہوں نے پیچھا کی تھا آن کو نہ مولوی صاحب نے پہلے چورا بلا دے بندے ہو ایک ہی طرح چوری کرتے پہ، تو وہ کہنے لگے بھی مولانا صاحب تسی رات تقریر کی تھی سبحان اللہ تو دے تسی جنتی جنت بڑے بڑھتے پہ آسان پر بخشے ہیں جنتی ہیں۔ آ چوری شوری جڑی ہے نا یہ ساڈے کھاتے کو نہیں ہے گی، اسی تو تیرے ڈیرے کو لے کے پنڈ تک سبحان اللہ دی رٹ لا رہی ہے، اینی کو سبحان اللہ کہہ دیتی اسی سارے جنتیاں ہے، یہ ساڈا ادھار کے ذمہ ہے، اور پچھلی جڑی کٹی کھوتی ہے اونی تو تم اس حفاظت کر
محترم بات یہ ہے کہ سبحان اللہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے یہ اچھا عمل ہے جملہ ہے لیکن ہر گل تمہیں کدی ادا بھی استغفر اللہ بھی سارے کو اس طرح تقریر کرتے دوران اسی ادا کی بھی گل کر رہے ہیں کہ وہ گل سن کے سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ کیا کہنا پڑتا ہے کی کہنا پڑتا ہے استغفر اللہ بھی کہنا پڑتا ہے تو تمہیں سبحان اللہ یاد ہی نہیں کو کرا دیتی ہے کہ فلانے نے فلانے کو مار دیتا نبی کی توہین کر دیتی ہے اللہ رب العالمین کی توہین کر دیتی تو اسی کہنا سبحان اللہ اللہ دے بندو تعجب خیز گل ہوئے کہ اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کو بیان کرو اچھی گل ہوئے سبحان اللہ کا ورد کرو اور بری شے ہوئے تے استغفر اللہ کرو یہ نہیں کہ ہر گل کے سبحان اللہ اور سمجھ آ گیا نا سبحان اللہ کا مطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے حضور کی اتباع کو ضروری قرار دیا ہے اطاعت میں نے عرض کیا کوئی بندہ کسی کو حکم کرے تو حکم کو مان لینے کا نام کیا ہے اطاعت ہے اور اتباع محبت رسول کا نام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے اطاعت کس طرح ہوتی ہے حضرت حنظلہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ان کی شادی ہوئی اور شادی کی یہ پہلی رات ہے اپنی بیوی اپنے زوجہ سے ملاقات ہوتی توجہ سے بات کو سنیے گا اپنی بیوی زوجہ سے ملاقات ہوتی ہے اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتے ہیں ہم بستر ہونے کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غسل فرمانا تھا کیا فرمانا تھا اطاعت رسول ذرا دیکھیے کہ رسول کا حکم آ جائے اکھا بند کر کے منو فرمایا کہ حضرت حنظلہ نے غسل واجب ہو گیا ابھی غسل فرمانا تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو بھیجا فرمایا جاؤ اعلان کرو کہ فلاں کافروں کے ساتھ ہم نے جہاد اور لڑائی کرنی ہے سارے حاضر ہو جاؤ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شخص پیغام لے کے وہ گلی محلے کے اندر اعلان کر رہا ہے فرمایا جلدی حاضر ہو جاؤ اللہ رسول کے دربار کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے انتظار فرما رہے ہیں اب منادی نے ندا دے دی اعلان کر دیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کو سنا تو اسی نفاقی کی حالت میں ہی آپ اٹھ کے جانے لگے بی بی نے کہا اللہ کے بندے کدھر جا رہا میرے سر کے تاج کہنے لگا نہیں میرے مصطفیٰ کا پیغام آ گیا میرے رسول کا حکم آ گیا ہے اب اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے بی بی کہنے لگی غسل تو کر لو اپنے آپ کی طہارت اور پاکیزگی تو کر لو وہ کہنے لگا کہ مجھے غسل کرنے میں تاخیر ہو جائے گی میں نافرمانوں میں شمار ہو جاؤں گا غسل کے بغیر ہی گھر سے نکل پڑے غسل کے اطاعت رسول کیا ہے رسول کا حکم آ جائے تو فرمایا کہ اس کی تعمیل مان لو اس کو اب اس کی پیروی کیسے کی جا رہی ہے بغیر غسل کیے گھر سے نکل پڑے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور نے فرمایا کہ چلو تیار ہو جاؤ ہم نے کافروں سے جہاد و لڑائی کرنی ہے وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد و لڑائی کر رہے ہیں اور فرمایا دشمنوں کو قتل کر کے باطل فی النار کر رہے ہیں کہ اتنے میں آپ کو بھی کافر دشمن نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ حضرت حنظلہ اس میدان جہاد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں شہادت کے مرتبہ میں فائز بغیر غسل کیے یہ شہادت کے مرتبہ میں فائز ہو کے شہید ہو گئے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی ہے جنگ کے ختم ہونے کے بعد اب ظاہر کافروں نے اپنے مقتول کی لاشوں کو اکٹھا کرنا ہے مسلمانوں نے اپنے مقتول کی لاشوں کو اکٹھا کرنا ہے اب جب صحابہ کرام صحابہ کرام کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا جمع کیا جا رہا تھا اور ان کی معرفت اور پہچان کی جا رہی تھی کہ کون شہید ہوا کون ہے یہ فلانا کون ہے فرمایا ان شہداء کی لاشوں کو جمع کرتے جب دیکھا گیا کہ حضرت حنظلہ کی یہاں لاش نہیں اللہ اکبر حضرت حنظلہ کی لاش سارے انسانی کو نہیں ہوتے ان شہداء کے اندر دیگر شہداء بھی شہید ہوئے حضرت حنظلہ بھی ان کے اندر شہید ہوئے مگر سب کی لاشیں مل رہی ہیں حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو ذرا غور سے دیکھا ورنہ حضرت حنظلہ کی لاش یہاں نظر نہیں آتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھ اس طرف اٹھا کے دیکھا حضور نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو فرمایا اپنے صحابہ کو صحابہ یہ ملائکہ اللہ کے نورانی فرشتے میرے حضرت غلام حضرت حنظلہ کو ملائکہ اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں اور فرمایا یہ تو پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں
اطاعت رسول نے کتنا عظیم مرتبہ اور مقام عطا کر دیا ہے. فرمایا کہ ایک لمحہ بھی انہیں تاخیر نہیں کی ہے. رب العالمین کے رسول کی اطاعت کی ہے. اللہ جل شانہ نے ایسا مقام عطا کیا ہے کہ ملائکہ کو بھیجا. فرمایا جاؤ ملائکہ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام کو تم جا کے گزر دو. اطاعت رسول انسان کو انسان درختوں کو حکم آ جائے, پہاڑوں کو حکم آ جائے, دریاؤں سمندروں کو حکم آ جائے, وہ بھی رسول کی اطاعت پر فرمایا کہ ان پر بھی اطاعت رسول کے اندر لازم ہو جاتا ہے. بے شمار اس پر مثالیں ہیں. حضور نے درختوں کو حکم دیا, درختوں نے اپنی جڑوں کو پھیلا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. ایک پتھر کو حضور نے حکم دیا, وہ پتھر پانی پہ تیرتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے. اونٹ کو حکم کیا, بکریوں کو, ہرنیوں کو, فرمایا چرند پرند درند جمادات حیوانات اشجار احجار, کوئی بھی کائنات کی ایسی شے نہیں ہے جس کو میرا مصطفیٰ بلائے اور وہ آنے میں دیر لگا دے. سبحان اللہ. اطاعت رسول اتنا عظیم منصب ہے. اور پھر جو اتباع رسول ہے کہ حضور علیہ السلام کے حکم کو ماننا بھی اور پھر مان کر اس کے پریکٹیکلی بھی عملی زندگی میں اس کو اپنانا. نبی کریم علیہ السلام کی اتباع جو ہے یہ انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے؟ اللہ کا محبوب اور پیارا بنا دیتی ہے. اتباع رسول اس کا مرتبہ اطاعت رسول سے اوپر ہے, کیونکہ اطاعت رسول کے اندر انسان سمجھو زندہ رہتا ہے, اور جب اتباع رسول میں آ جاتا ہے یعنی حضور کی غلامی اور محبت میں ایسا وہ فنا ہو جاتا ہے, محبت رسول اتباع رسول میں وہ غرق ہو جاتا ہے, پھر رب العالمین کا وہ مطلوب بن جاتا ہے اور محبوب بن جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. اللہ سب کو وہ مقام عطا فرمائے, اللہ سب کو حجر اسود کی زیارت عطا فرمائے. کون؟ حضرت عمر فاروق, جن کے متعلق ہم سارے دعائیں کرتے ہیں باری تعالیٰ عمر جیسا پھر کو حکمران عطا فرما. وہ عمر جس سے شیطان بھی بھاگتا ہے, جس سے شیطان بھی عمر کے رستے سے دور ہٹ جاتا ہے, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حجر اسود کے سامنے گئے اور حجر اسود کا لیا بوسہ. بوسہ لینے کے بعد, چوم لینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی حجر اسود کو مخاطب ہو کے فرمایا, او حجر اسود یہ مت خیال کرنا کہ میں نے تجھے چوما ہے کہ تو نفع دینے والا ہے. فرمایا نا نا نا, نہ تیرے اندر نفع ہے نہ تیرے اندر نقصان ہے. فرماتے ہیں عمر فاروق میں حجر اسود میں اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے. ویسے یاد رکھنا ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے حجر اسود نفع بھی دیتا ہے, نفع بھی. شہید ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے مقامات, کچھ ایسی چیزیں ہیں قیامت کا دن ہوگا وہ تمہاری سفارش اور شفاعت کریں گی. ان کے اندر حضور نے فرمایا حجر اسود بھی ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اس کی 2 آنکھیں ہوں گی, اس کے 2 کان ہوں گے, اللہ اس کو زبان عطا فرمائے گا, اور جس نے اس کو چوما ہوگا یا دور سے اشارہ کیا ہوگا, فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا یہ اس کو پہچانے گا اور پہچان کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت اور سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرے گا, باری تعالیٰ یہ وہ میرے نبی کا غلام ہے جس نے مجھے چوما ہے اور دور سے مجھے استلام کیا ہے. اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما, میری شفاعت کو قبول فرما. اتباع رسول میں جب انسان آ جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر فاصلے مٹ جاتے ہیں, پھر فرمایا کہ یہ ساری مادیات نیچے رہ جاتی ہیں, انسان بارگاہ روحیت تک وہ پہنچ جاتا ہے. اتباع رسول اتنا عظیم منصب ہے. اور اتباع رسول کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, امام دارمی نے اس کو کوٹ کیا ہے, اور فرماتے حضرت جابر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک تورات کا نسخہ, تورات سمجھتے ہو, یہ بھی آسمانی کتابوں میں سے کتاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کا نزول ہوا. حضرت عمر فاروق کتاب تورات کا نسخہ لے کے آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ یہ کتاب تورات کا ایک نسخہ ہے. بتانے کے بعد فجعل یقرأ, عمر فاروق نے اس کتاب تورات کو پڑھنا شروع کر دیا. کیا کرنا؟ کتاب تورات یہ وہ ہے کہ جو ہماری سرکار پہ نازل نہیں ہوئی, یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. عمر فاروق نے اس کو پڑھنا شروع کیا, پڑھتے گئے کہ اتنے میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال ابو بکر ساکلت السواکل. حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر اور تجھے رونے والی روئے، تو دیکھتا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا ہے. وہ جب کسی شے پہ ناراض ہوتے تھے تو حضور منہ سے نہیں بولتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کے آثار ان سے نمودار کی بات ہو جاتی تھی. حضور کو یہ بات اور یہ کلام، یہ گفتگو، یہ عمل پسند ہے. کبھی تو حضور کی یہ دو آنکھوں کے درمیان یہ جو رات ہے نا، مار جنوں کے دے، کبھی یہ پھڑکتی تھی. اس سے پتہ چل جاتا تھا حضور غصے میں ہے، آپ جلال میں ہیں، اور یہ قول یا یہ فعل، یہ عمل حضور کو پسند نہیں ہے. اور کبھی حضور کا چہرہ جو نا وہ سرخی انار جیسا ہو جاتا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا عمر تجھے رونے والی روئیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھتا، وہ متغیر ہو رہا ہے. عمر ہو چکے کتابیں تو رات کو پڑھ رہے تھے، ان کی نگاہ تو کتاب کے اوپر تھی، چہرہ مصطفیٰ کو ابو بکر دے رہے تھے. اور جب عمر فاروق کو ابو بکر نے متوجہ کیا، حضرت عمر فاروق نے کتاب سے نظر اٹھا کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو یقیناً حضور کا چہرہ متغیر تھا. چہرہ عمر فاروق سمجھ گئے کہ یہ میرا کتاب قرآن پڑھنا یہ میرے محبوب کو پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے. عمر فاروق نے فوراً پڑھا ہے. یہ ایک سمجھو معذرت کا جملہ ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں سوری، ہم کہتے ہیں معافی. عمر فاروق نے یہ جملہ بولا ہے کہ میرے اس عمل پر سرکار ناراض ہو گئے ہیں، سرکار کو غضب اور غصہ آیا ہے. عرض کرتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. فرمایا میں رب کے، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا. ایک معذرت کا جملہ سی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، یہ ان کا انداز تھا معذرت کا. تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر سن، تو میری موجودگی میں کتاب قرآن کو پڑھ رہا ہے. سرکار تو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لو بادع لکم موسیٰ. حضور نے فرمایا کہ عمر مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی حیات اور زندہ ہوتے، ظاہر ہو جاتے، اور تم موسیٰ علیہ السلام کی کرتے کی اتباع، تم اللہ کے نبی ہیں جلیل القدر موسیٰ کلیم اللہ، میرا مصطفیٰ نے فرمایا آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جاتے، آ جاتے اپنی ظاہری زندگی کے اعتبار سے، اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی کرتے اتباع پیروی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑتے. تو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لا ضلالتم عن سواء السبیل. فرمایا کہ جو سیدھا راستہ ہے اس راہ راست سے تم ہٹ کے گمراہ ہو جاتے. کتنی عظیم بات سرکار نے فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی اتباع کر لیتے تو فرمایا اس کے باوجود بھی تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاتے. کیا مطلب؟ مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے میں محمد مصطفیٰ کی ذات کو مبعوث کر کے بھیج کے فرمایا اب میری زندگی سے لے کے قیامت تک فرمایا کوئی بھی انسان ہدایت کو میری ذات کے علاوہ تلاش کرنا چاہے تو وہ میری ذات کے علاوہ ہدایت کو تلاش نہیں کر سکتا. رب العالمین نے ہدایت کو میری ذات میں بند کر دیا، منحصر کر دیا. فرمایا ابھی ہدایت صرف اور صرف میرے پاس ہے. جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی میں آ جائے گا، جو میرے طریقے پہ چل پڑے گا، جو میری سنتوں کا پابند ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ قبر کے اندر ہو، چاہے وہ حشر کے اندر ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور یہی وجہ ہے کہ قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے تو پتہ ہے 3 سوال ہوتے ہیں. من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کون کا تقول فی ھذا الرجل. فرمایا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اور آخری سوال ہوتا ہے ما کون کا تقول فی ھذا الرجل. باتیں سمجھنے کی کوشش کریں. حضور نے فرمایا تیسرا سوال ہوگا انسان سے ما کون کا تقول فی ھذا الرجل. اور اس وقت اشارہ فرشتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف کر کے اس قبر والے انسان سے سوال کر رہے ہوں گے ارے انسان بتا یہ جو شخصیت تمہیں نظر آ رہی ہے اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. میں دوسری باتوں کی طرف نکلنا نہیں چاہتا، اپنی زبان کو ناپاک اور غلیظ نہیں کرنا چاہتا. بدبختوں نے بڑا کچھ بھونکا ہے حضور کی
صاحب کے حوالے سے، مگر فرشتے اس بندے سے سوال کرتے ہیں اس نورانی شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا جو ہوگا مومن تو وہ کہے گا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ وہ بندہ جتنا کلمہ دنیا سے پڑھتے سب اسی حضور کے محفل میلاد مناتے ساتھ، ہاں حقیقت اور اس بندے کی زبان پہ وہ حضور کو جان لے گا، پہچان لے گا۔ اور یہ بھی میرے مصطفیٰ کا کرم دیکھیے، حضور کو ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے، یہ اللہ ماشاءاللہ کسی کو خواب کے اندر حضور کی اندر زیارت ہو گئی ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو میری خواب میں دن یا رات میرے فرمایا خواب کے اندر میری زیارت ہو گئی، اس نے سو مجھے ہی دیکھا ہے، تو کہ اللہ نے شیطان کو یہ پاور ہی نہیں دے گی وہ میری شکل بن جائے۔ شیطان اس کے اندر اتنی طاقت ہے کائنات کی جو شے بھی بننا چاہے وہ بن سکتا ہے، سوائے ایک شے کے وہ صورت مصطفیٰ نہیں بن سکتا، وہ صورت مصطفیٰ حضور کی مثل جوڑیا شیطان نہیں بن سکتا۔ تو حضور کی مثل کی میں ہو سکنا ہے، تیرا بیو نہیں ہوتا تیرا روحانی ہے، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے طاقت شیطان کو یہ نہیں دی ہے کہ شیطان صورت مصطفیٰ میں آ جائے، باقی کائنات کی ہر شے کی وہ صورت بن سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جس انسان کو ہو گئی تو بتاؤ اگر میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں آپ کی پہچانتا ہوں، میں آپ کے جسم اور آپ کی شکل کو جانتا پہچانتا ہوں، دیکھتا ہوں میں نے دیکھا ہے آپ کو، آپ نے مجھے دیکھا ہے۔ فار ایگزامپل اگر خواب کے اندر آپ مجھے دیکھ لیں یا میں آپ کو خواب میں دیکھ لوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ کہنا بندہ ہے۔ اگر میں نے اس بندے کو دیکھا ہو تو میں فوراً خواب کے اندر اس کو پہچانوں گا یہ فلاں بندہ ہے، یہ بشرطے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی کو دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، اس کی نشانی وغیرہ آپ کے ذہن کے اندر موجود ہو، پھر 10 سال 20 سال 100 سال میں گزر جائیں اور وہ بندہ خواب کے اندر آ جائے، فوراً ایک لمحے میں پہچان لو گے یہ کون سا بندہ ہے، یہ فلاں وقت کے اندر میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، دعا سلام ہوا تھا، ایک مجلس اور میٹنگ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ شخص ہے جو میرے خواب میں آیا ہے۔ یعنی خواب کے اندر دیکھنے والے شخص کو پہچاننا یہ اس شرط پہ ہے کہ پہلے آپ کی ملاقات اس سے کسی مقام پر ہوئی ہو۔ جس بندے نے سرکار کو دیکھا ہی نہیں کبھی اور اس کی پہلی ملاقات ہے خواب کے اندر سرکار نے زیارت سے مشرف فرما دیا، اس بندے کو مطلب کیسے پتا چلے گا یہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا کوئی اور بندہ ہے؟ سنا کو سبحان اللہ اکبر۔ جس انسان کو حضور کی خواب میں زیارت ہو گئی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سو اس نے میری ہی زیارت کی ہے، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ اور آپ کا دل وہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے اور اس بات کا کانفیڈنس یقین اور اس کو اعتماد ہوتا ہے یہ صورت محمد مصطفیٰ ہے کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لاؤ۔ آخری بات کر کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بے شمار ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانا کھانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ یہ تھا کھانا کھان تو پہلے تو جب تسی لقمہ توڑنا پھر کی کہنا ہے؟ وہ تو پہلے ہے نا، ہم مطلب ہے کہ اسی کی کچھ سیکھنے تو سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ تو کھانا آگا بسم اللہ پڑھ لی ہم نے، اب آپ نے لقمہ توڑنا ہے، نوالا اٹھانا ہے، کون کی کہنا ہے نہیں پتا، یہی ساری کمزوری ہے۔ ایک پیر نے دسیا ہونا حدیث کا مسئلہ نہیں، حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے پیرا دے مسئلے اور ہوتے ہیں تو علماء دے مسئلے وہ مسئلے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان کیتے ہیں، اور پیرا دے مسئلے ہونا وہ اور ہوتے ہیں نہیں وہ سب لوگ بہرحال مسجد کے آداب کو میں نے ملوک سے خاطر رکھنا ہے۔ جب انسان کھانا کھائے مسجد میں کبھی نہ ہنسنے والے کوئی مولانا صاحب بات بھی کرے سن لیں، مگر مسجد میں ہنسنا نہیں ہے، ہنسنا منع ہے اور ہنسنے سے یہ نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانا تناول کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اب جب لقمہ آپ نے اٹھانا ہے لینا ہے تو پھر کہنا ہے بسم اللہ برکۃ اللہ، اے اور یاد رکھنا ہے بسم اللہ بالا برکۃ اللہ، اے تسی کہہ کے تو ہن لقمہ توڑو اپنی روٹی کھاؤ، اور فرض کرو اگر کھانا تسی ادھا کھا لے یا چند لقمے کھا لے بسم اللہ ابتدا میں نہیں پڑھ سکے
یاد نہ رہا، بھول گئے، کھانا شروع کر لیا، چند لقمے کھا لیے اور آپ نے ساری روٹی کھا لی، کھانا کھا لیا، آخر میں ایک یا دو لقمے باقی رہ گئے، اب یاد آیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں، اب کیا کرو گے؟ نماز ہے، کسی کو غلطی کا تو سجدہ سلام کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر بھی کوئی مسئلہ ہے، کھانا ابتدا میں نہیں کھا سکے تو پھر کیا کرو گے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر غلط ابتدا میں کھانے کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھنا یاد رہا، نہیں پڑھی گئی، تو میں جب یاد آ جائے تو یوں کہنا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اے یاد کرو پھر میں جاؤں گا بسم اللہ اگر حدیث میں ٹھنڈک مضبوط حدیثاں جو صحیح سند کے ساتھ میں مطالعہ کر کے اور حدیثوں میں موجود ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو میں جب کھانے کے دوران یاد آ جائے یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ ایوی ہے کہ میں سورج پڑھنے کی متعارف ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کر دیا، کھانا کھا رہا تھا، کھاتے 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 ایک آخری لقمہ باقی رہ گیا، اسے یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس نے اس مقام پہ جا کے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، جب اس نے یہ پڑھا اور آخری لقمہ کھایا نا تو نبی کریم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، حضور مسکرا پڑے، حضور ہے ہم سے نہیں ہے، حضور مسکرائے نہیں، اب صحابہ کرام موجود تھے، عربی اصلا آپ مسکرائے ہیں، ہمیں تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے ابتدا سے لے کر آخر تک کھانا بسم اللہ کے بغیر کھایا، اور جو انسان تسمیہ بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتا ہے اس کے صحت شیطان داخل اور شامل ہو جاتا ہے، وہ شیطان بھی کھاتا رہتا ہے، شیطان بھی وہ تناول کرتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، پھر مصطفیٰ نے بنا چکے آخر میں جا کے اسے یاد آ گیا تھا، اس نے بڑا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور جتنا بھی شیطان نے نال کھانا کھاتا سی وہ سارا الٹی کر کے باہر کٹ ماریا، اس کو وہ ہضم نہیں ہوا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ جب کھانا کھا چکو پھر کی کہنا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ چند وقت آپ تھوڑا سا میں لوں گا آپ کا، کوئی بات نہیں، اگر کوئی 10 منٹ اوپر بھی ہو گئے ہیں، بات سمجھنے والی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص رات کے وقت آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی یاد ہے، میں تو بلا رہا ہوں، جن کو نہیں یاد وہ یاد کریں، جن کو یاد ہے وہ صرف ان کو تازہ کر لیں۔ حضور فرمایا جو شخص سونے کے وقت کیا کرے؟ آیت الکرسی۔ پہلی بات تو یہ کہ باوضو ہو کے رات کو سویا کرو یا دن کے وقت، کیونکہ حضور نے فرمایا جو انسان رات کے وقت باوضو ہو کے سوتا ہے اور صبح کے درمیان فرمایا جب وہ مر جائے وہ شہید کی موت مرا، وہ شہادت کے مرتبہ میں فائز ہوتا ہے، وہ شہید کی موت مرتا ہے باوضو ہو کے سونا۔ فرمایا باوضو ہو کے رات کو انسان سونے سے پہلے کیا کرے؟ وضو کر لے اور پھر کرے آیت الکرسی کی تلاوت۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ عہد نگران محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے جو ساری رات اس سونے والے کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات حضور نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 29ویں پارے کی پہلی سورہ آل ملک اس کی تلاوت جو بندہ سونے سے پہلے کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورۃ ملک کی تلاوت کرنے والا شخص جو ہے جب مر جائے گا فرمایا قبر کے اندر اسے عذاب نہیں ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور جہنم میں کسی وجہ سے چلا بھی گیا تو یہی فرمایا کہ سورہ ملک جو ہوگی پہلی بات تو یہ اس جہنم میں جانے میں رکاوٹ بنے گی۔ کیا بنے گی؟ اس کے نام حضور نے خود فرمایا سورہ ملک، اس کا نام پاپولر اور مشہور ہے۔ حضور نے فرمایا سورہ ملک کا نام سورۃ المانیہ بھی ہے۔ سورۃ المانیہ کا مطلب روکنے والی، منع کرنے والی۔ فرمایا کہ یہ انسان کو عذاب ہونے سے روکے گی، عذاب قبر ہو یا عذاب نار ہو، یہ اس کو عذاب نار اور عذاب قبر ہونے سے یہ روکے گی۔ اور اسے فرمایا اس کا نام سورۃ المنجیہ بھی ہے، نجات دینے والی۔ یہ انسان کو قبر کے اندر پار کر دے گی، حشر کے میدان میں بھی پار کر دے گی، کیونکہ اس نے سنت کا اتباع اور پیروی کر لی ہے، اپنے آپ کو سنت کے اندر ڈھال لیا ہے۔ اور فرمایا کہ سونے سے پہلے ایک دعا ہوتی ہے، سونے سے پہلے وہ کیا ہے؟ کہ سمجھ نہیں لیں سبحان اللہ، اللہم بسمک اموت و احیا، اے یاد رکھنی ہے، اور اگر نہ یاد ہو سکے تو آپ آہستہ سے کو یاد کرتے رہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا کا مطلب ہے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سو رہا ہوں، سوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ چونکہ نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، نیند اور موت ایک ہی برابر ہے۔
اللہم بسمک اموت واحیا، یہ پڑھ کے انسان سو جائے، اور پھر جب سو کے بیدار ہو تو اس وقت یوں پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ کی مطلب ہے کہ ساری حمدیں ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مرنے کے بعد ہمیں حیات اور زندگی عطا فرمائی۔ چونکہ انسان جب سو گیا سمجھو مر گیا، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مرنے کے بعد یعنی سونے کے بعد بیدار ہونا، یہ ایک زندگی اور حیات نو ہے، ایک نئی زندگی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ اللہ کے حمد اور اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ بے شمار اس طرح کی دعائیں ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام یہ جب آپ ان سنتوں پر عمل کرو گے نا، ان کو اپناؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی اذا فساد امتی فلہ اجر میات شہید۔ فرمایا جس انسان نے میری سنت کو زندہ کر دیا، میری سنت پر عمل کر لیا، تو مصطفیٰ نے فرمایا اس کو اللہ رب العالمین 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب میں آخر میں وہ بات کر کے جو وعدہ کیا تھا، فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ سنتوں کا جو انسان اپنے آپ کو بہتر بنا لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو ہر میدان کے کامیابی اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک تاریخی کتاب ہے فتوح البلدان، یہ آخری بات ہے، بات کو میں ختم کروں گا توجہ سے کہ سنتوں پر عمل کرنے کا فائدہ اور اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں سنت پر عمل کرنے کی۔ علامہ برادری نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک علاقہ ہے علاقہ سمرقند، ترکستان کا وہ دارالخلافہ تھا، سمرقند بڑا مشہور علاقہ ہے۔ فرمایا سمرقند اندر کوئی کافر لوگ، مجوسی لوگ، غیر مسلم لوگ رہتے تھے۔ اب مسلمانوں کا ایک لشکر اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے نکلا، چلتے چلتے وہ علاقہ سمرقند پہنچا تو مسلمانوں نے اس علاقے پر حملہ کر کے تو سمرقند علاقے کو فتح کر لیا۔ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ فتح کر لیا۔ اور اس کے بعد اس علاقے کے اندر مسلمانوں نے مکان بنا لیے، کھیتیاں جوڑ لی، سب کچھ معاملات ہو گئے۔ کچھ وقت گزر گیا، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی جو غیر مسلم لوگ تھے، مجوسی، جو مسلمانوں کے فتح ہو جانے کے ماتحت آ گئے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ بھئی اسلام کی ایک ترتیب ہے، اسلام کی ایک ترتیب ہے، وہ یہ ہے کہ جب لشکر اسلام کسی علاقے، کسی ملک، کسی خطے پہ حملہ کرنا چاہے تو فوراً حملہ نہیں کرتا، اسلام کی ایک ترتیب ہے، اسلام پہلے ان کو دعوت اسلام، دعوت حق پیش کرتا ہے۔ یاد رکھنا اسلام کی ایک ترتیب ہے، نہیں کہ دشمنوں جاتے مارنا شروع کرتے ہو۔ فرمایا نا لشکر اسلام وہ پہلے غیر مسلموں کو کیا کرتا ہے، ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ اسلم تسلم، اسلام دے سلامتی پا جائے گا، اسلام کو قبول کر لو۔ اگر تو وہ دعوت حق پیش ہو جانے کے بعد اس دعوت کو رد کر دیں، اس دعوت کو قبول نہ کریں، اسلام قبول نہ کریں، پھر اگلی آپشن یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم اسلام نہیں قبول کرتے، نہیں لاتے ہو، ہمارے ماتحت رہو، ٹیکس جزیہ ادا کرتے رہو۔ ہمارے مسلمان پاکستان میں غیر مسلم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں نا، وہ ہمارے حکومت کے ماتحت ہیں، ہماری حکومت کو جزیہ اور ٹیکس ادا کرتے ہیں، یہ اسلام کا قانون ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو علامہ برادری فرماتے ہیں کہ جب ان کو دعوت حق پیش کی تو انہوں نے انکار کیا، اگلی آپشن یہ ہے کہ وہ لشکر اسلام ان کو کہے کہ تم نے اسلام کا کیا ہے انکار، اب ہمارے ماتحت رہو گے اور تم ہر سال اس کا ٹیکس اور جزیہ ادا دیتے رہو گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلی تیسری آپشن بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ جزیہ بھی نہ دیں، اسلام کو بھی قبول نہ کریں اور جزیہ دینے پر بھی ایگری راضی نہ ہو، پھر تیسرا مسئلہ یہ کہ اب مسلمان لشکر اسلام کو کیا کرتے ہیں، حملہ کر دیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، چونکہ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا کیونکہ دعوت حق نہیں پیش کی گئی، تو اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اور فتح کرنے کے بعد جب ان لوگوں نے ایک بادشاہ ہے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کو شکایت کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اس لشکر اسلام نے ہمیں دعوت حق پیش کیے بغیر ہمارے علاقے کو فتح کر لیا ہے، اسلام کی ترتیب کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے فوراً قاضی وقت کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ بھائی اس کی تفتیش کرو، اس کی تحقیق کرو کہ کیا واقعی یہ لوگ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں
کہ لشکر اسلام نے اس ترتیب کے سب کچھ خلاف کیا ہے، تو قاضی نے گواہ طلب کیے اور سارے واقعے کی ریسرچ کی ہے۔ ریسرچ کرنے کے بعد واقعی پتا چلا کہ لشکر اسلام نے ان کو دعوت پیش نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، بڑی قابل توجہ بات ہے کہ سنت مصطفیٰ کی برکتیں دیکھو۔ سنت یہی تھی، حضور کا حکم بھی یہی تھا کہ پہلے اسلام پیش کرو، پھر اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو پھر ان کو جزیہ، اور جزیہ پر بھی بہتری نہ ہو تو اب تیسرے نمبر پر ان پہ حملہ ہے۔ جب قاضی نے تفتیش کی ہے تو پتہ چلا کہ لشکر اسلام نے حملہ کرنے سے پہلے ان کو دعوت نہیں دی تھی۔ اب مسلمانوں کا امیر ان کے سامنے ایسے مجرم بن کے کھڑا ہے قاضی کے سامنے، اور جو مفتوحہ علاقے کے لوگ غیر مسلم ہیں، بڑے شیر ہو گئے کہ شاید آپ ہمیں علاقہ واپس مل جائے۔ اللہ اکبر، قاضی وقت نے جب ساری تحقیق کر لی، تحقیق کرنے کے بعد قاضی وقت نے کہا خلیفہ کو بھی یہ واقعی مسلمانوں سے مسنگ ہوئی ہے، انہوں نے دعوت حق پیش نہیں کی۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ تم سارے لشکر اسلام کو روک دیا، اس علاقے سے چھوڑ دیا، اس علاقے تو باہر نکل جاؤ۔ کوئی کرتا ہے نہیں، تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملے گی صرف اسلام کے علاوہ کہ مسلمانوں نے یا کسی قوم نے کسی علاقے کو فتح کر لیا ہو، فتح کرنے کے بعد ان فاتحین کو کہا جائے کہ ادھر نکل جاؤ، اور جنہوں نے فتح پائی انہوں نے واپس کرتے ہو۔ ایسی طریقے سے مثال نہیں ملے گی، مگر یہ مثال ہے کہ خلیفہ وقت نے لشکر اسلام کو کہا فرمایا اس علاقہ سبرگل کو خالی کر دو۔ وہاں پہ مکان مسلمانوں نے بنا لیے، کھیتیوں کو فرمایا کہ آباد کر لیا تھا، مکانیں آباد ہوگی، رہائشیں ہوگی، سارا کچھ ہو گیا تھا۔ یہ سب چھوڑ چھڑا کے خلیفہ وقت کے حکم آرڈر پر لشکر اسلام علاقہ سبرگل کو چھوڑ کے باہر بارڈر پہ کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے دعوت اسلام پیش کرنی تھی، مگر وہ جتنے بھی غیر مسلم بت پرست لوگ تھے ان سامنے دیکھا سبحان اللہ یہ مسلمان اتنے اپنے نبی کی سنت کو ماننے والے، پیار کرنے والے ہیں، اتنے اسلام کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، اتنے عدل و انصاف کے یہ ٹیکر ہیں، اب دعوت حق پیش نہیں ہوئی، فوراً وہ سارے کے سارے غیر مسلم جو ہیں اس کمانڈر چیف کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکات کہ جب انسان اپنے نبی کی سنت کا بیٹر بن جاتا ہے، حضور کی اتباع میں آ جاتا ہے، حضور کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، رب العالمین اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے، رب اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین آج کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے معلومات پیش کی ہیں اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد